ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جن کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ان کا جب انٹرویو ہمارے ساتھ ہوگا تو میرے خیال میں ان کی نسبت سے ہمارا چھوٹا چینل بھی اس کا قد کاٹ جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز بڑھ جائے گا. اور وہ مشہور اور معروف شخصیت ہیں نور الحسن صاحب. السلام علیکم جی ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. کیسے وبرکاتہ. رضا ہے آپ؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا آئیکن ہے وین اٹ کمز ٹو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کے بارے میں, بلکہ ایک میں یوں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی فہرست ہے جس میں یہ ٹاپ کلاس کے جو اداکاروں میں ان کا شمار ہے. تو سر نور الحسن صاحب, میں فرسٹ آف آل آپ کو ویلکم کرتا ہوں ڈنمارک کی سرزمین پر اور ہمارے چینل پر 7 اسٹار کا جو ہے. لٹرلی میرا تو آج یہ حساب تھا کہ اس بچے کی طرح کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں آج چھٹی کر لوں, اس کو جب سبق نہیں یاد ہوگا تو وہاں جا کر وہ اس نے کیا سنانا, مار ہی پڑنی ہے اسے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو کلیبر دیکھ کر ہم اور ہمارا جو سائز دیکھ کے ہمارے چینل کا, تو مجھے تو لگا میں آج اسکپ کر دوں, لیکن پھر میں نے جب یہ دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ سے بسائڈ دیٹ ایک اچھے ہیومن بینگ بھی ہیں, جیسا کہ میں نے بہت سارا پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے بہت سارا آپ کے حوالے سے. تو آپ کو ویلکم کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا, ابھی آپ نے جمعہ بھی ادا کیا ہماری مسجد براؤنبی میں, تو اس براؤنبی والی مسجد میں لوگوں سے مل کر, پردیس میں مل کر اپنے لوگوں سے آپ کو کیسا لگا؟ وہ آپ جو چھٹی کی بات کہہ رہے تھے تو وہ تو کہتے ہیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور وہ گمان آپ کا اچھا ہے, لیکن وہ تو ہے کہ راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے, تو وہ تو پھر پتہ تب لگتا. لیکن بہت ہی میرے لیے جو ہے نا وہ کمال کا مومنٹ تھا آج, جو ہم سب نے جو جمعے کی نماز ادا کی یہاں, اور وہ بہت مجھے نا دل وہ فیلنگ شاید اس کو اس طرح بتایا نہیں جا سکتا. تو بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں تمام اصحاب, اور مجھے لگتا ہے بہت کچھ ہمارے لیے بھی ایز اے کمیونٹی سیکھنے کے لیے موجود ہے. میں پہلی بار ہی آیا ہوں. وہ نصف ایمان صفائی کا جو ہے وہ تو کمال ہے, آرگنائزیشن اور ساری, اور پھر اچھا لگتا ہے کوئی ٹریفک پولیس نظر نہیں آتی, اور سگنلز کو فالو سارے کرتے ہیں. تو پھر وہ کہیں وہ بابا محمد یحییٰ خان صاحب نے کہیں لکھ کے لگایا تھا کہ خدا سب دیکھ رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے یہاں سب کو اس بات کا وہ ایک احساس ہے. تو یہ بڑی اور بہت ہی آپ کو مجھے لگتا ہے, میں اپنی کمیونٹی اگر پاکستانیز کی بات کروں یا جو لوگ جتنے کرٹسی ویسے بھی اوور آل ہے, تو یہ اب مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ ڈنمارک زیادہ خوبصورت ہے یا یہاں کے جو رہنے والے ہیں جو وسنیک ہیں وہ زیادہ خوبصورت اور پیارے ہیں. اچھا, میں سب سے پہلے تو آکسی پیک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آپ کو یہاں پر دعوت بھی دی. ان کے حساب سے جس کاز کے لیے, جس مشن کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں, اس کے راز و مقاصد آپ بتائیں گے؟ سر وہ تو سوال ہے ہی نہیں, وہ جو کل تقریب ہوگی اسی میں انشاءاللہ. لیکن کتنی یہ خیر کی بات ہے کہ جسے ہم 7 سمندر پار کہتے ہیں, وہاں کے لوگ, وہاں کے وسنیک, وہاں کے ڈاکٹرز, وہاں کی کمیونٹی اس بات کا احساس کرے کہ سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں جو فلڈ سے افیکٹڈ ہوئے ہیں لوگ اور جس مشکل کا شکار ہوئے ہیں, اس میں ان کا ہاتھ بڑھا سکیں, ان کی مدد کر سکیں, اپنے حلال رزق میں سے اپنا فرض ادا کر سکیں. تو یہ چیز تو مجھے لگتا ہے اللہ کی ذات ہی کسی کے دل میں ڈالتی ہے. ورنہ آج کل کہنے میں بہت آسان ہے کہ سانوں کی مصیبت پئی ہے, سانوں کی لوڑ ہے, وہ اس طرح کی باتیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ احساس ہی زندگی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر احساس نہیں ہے تو پھر زندگی نہیں ہے. اور بینگ اے مسلم, آئی تھنک آپ پہلے انسان ہوں گے تو پھر آپ مسلمان ہوں گے. تو مسلمان ہونے کی پری کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ انسان ہونا ہے, بینگ اے ہیومن. کیا بات ہے. اور انفیکٹ یہ جو فلڈ ہے, میرے خیال میں یہ پاکستان میں سب سے بڑا سونامی آپ کہہ لیں, کیونکہ بعض علاقے تو بالکل اس میں ڈوب چکے ہیں. اس کے یہ ڈیزاسٹر میں پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا فلڈ جو ہے پہلی دفعہ ہے. اور اس کے بارے میں جو ہیں آپ کو رسپانس کیسا ملا, اس کی جو گریوٹی ہے, کیا لوگوں کا اویئرنیس ہے اس کی؟ کہ کیونکہ بعض علاقے جو ہیں وہ اس سے پاک ہیں اور اس سے وہ مبرہ ہیں,
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ اس کا تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ میرے خیال دنیا میں جو چیز ہمیں زیادہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. اور اس میں آپ کو جیسے اب پانی اللہ کی نعمت ہے تو ہم سے وہ سنبھل ہی نہیں رہا, مطلب کنٹین کرنے کی ضرورت ہے نا. مطلب سارا سمندر میں گر جائے گا تو اللہ آپ کو دے رہا ہے لیکن ہم سنبھال نہیں پا رہے, ڈفرینسز ہیں. لیکن اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب بھی دیکھیں وہ کوئی ایک آفت آتی ہے نا, وہ اس وقت کی سب سے بڑی آفت لگتی ہے. تو وہ جس تن لاگے وہ تن جانے. مطلب میں اب یہاں بیٹھا ہوں بڑے کاٹل جیکٹ سردی میں وہ بیٹھ کے, تو میرے لیے کہنا بہت آسان ہے, لیکن جو اس میں سے گزر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے. تو آزمائش مجھے لگتا ہے ان کی نہیں ہوتی جو مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں, آزمائش ان کی ہوتی ہے جن کے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں جو ان تک پہنچانی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کمیونٹی جو قریباً 40,000 جیسے میاں صاحب سے ہم نے سنا پاکستانی یہاں موجود ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں مختلف کیمپینز موومنٹ اور اس طرح کی تقاریب ہوئی ہیں. تو یہ آپ کی وہ اسپرٹ ہے جو سب جس کو آپ کہیں گے دامے درمے سخنے, میں کہتا ہوں کچھ بھی آپ بظاہر کسی کے لیے جس استعداد کے مطابق نہیں کر سکتے, لیکن آپ ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں, دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ جو مشکل میں ان کی مشکلیں آسان کرے. تو وہی حل المشکلات ہے, وہی آسانیاں کرنے والا ہے, تو وہ ایسا کر دے. ایسا ہی ہے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ احساس کی ساری بات ہے, تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ ایک دوسرے کا احساس کے لیے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنایا ہے. اگر عبادت مقصد ہوتا تو فرشتے ہی کافی تھے. جی وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھیں کروبیاں. تو وہ تو ہے, اور یہی دس از واٹ آئی تھنک. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ادراک ہونا, اس کے لیے قدم اٹھانا, تو یہ تو برکت ہی برکت کا ایک سودا ہے. یہ بڑی بڑی کمال کی بات ہے. آپ اپنا وقت, اپنی انرجی, اپنی توانائی, اپنا مال, اپنی فکر, اپنی سوچ خیال, 2 گھڑی کے لیے بھی موڑ اگر لیتے ہیں آپ, تو کیا اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. رائٹ. اور نور الحسن صاحب, آپ کی باتیں یہ سن کر اور آپ کا قول اور فعل ہم دیکھ بھی چکے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, یہ سارا جو ہے اگر میں کہوں یوں کہوں کہ خدا اور محبت جو ڈرامہ تھا آپ کا, اس میں جو آپ کا رول تھا, نہ صرف آپ نے لوگوں کے دل چھوئے بلکہ لوگوں کی روحوں کو جو ہے نا آپ نے ٹچ کیا. اور اس طرح سے وہاں بھی ہمیں ایک انسانیت کا جو ہے ایک سبق ملتا ہے. بہت ساری چیزیں تھیں وہاں سیکھنے والی. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ انسان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, اور خاص کر کے ہم مسلمان جو ہیں, کیا ہم اپنا اصل رتبہ اور مقام جو ہے ہم جو کھو بیٹھے ہیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ اقبال کہتے ہیں نا, لا پھر ایک بار وہی بادہ ہو جام ایسا کی, ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی. تو اب میرا خیال ہے کہ جب بھی آپ کسی اینالائز کرتے ہیں اپنے کسی بھی عمل کو, جیسے کرکٹر شاٹ کھیلتا ہے اور آکورڈ باؤنس آتا ہے تو وہ جا کے ناک کرتا ہے, تو وہ آپ کو اسی طرح اپنے آپ کا جائزہ تو لینا ہی پڑتا ہے. وہ بڑے کہتے تھے کہ وہ ستے نو تے کوئی جگائے تے جاگے نو کون جگائے. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو کسی چیز کا احساس ہو گیا تو پھر آگے بڑھنا چاہیے. مدد تو خدا سے ہی یقیناً آپ نے مانگنی ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, لیکن جن کے پاس اب جتنے اسباب ہیں یا جن کے پاس جس چیز کی ذمہ داری ہے وہ اس کو کتنا بطریقے احسن ادا کرتے ہیں, یہ ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. لیکن میں ایک خاص بات مجھے جو یہاں لگی کل سے آنے کے بعد, وہ یہ کہ فضا کے اندر اطمینان ہے یہاں بہت, اور وہ آپ کو لوگوں میں بھی نظر آتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا شاید تعلق صرف صاحب ثروت ہونے سے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اس کا یہ راز ہمیں یہاں سے اس کو سمجھنا اور جاننا چاہیے. میں نے کافی لوگوں سے یہ پوچھا کہ ایک فضا کے اندر میں, حالانکہ موسم سردی جب ہوتی ہے تو موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ ڈپریسنگ آپ کو وہ ایک چیز لگتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا اطمینان کیوں ہے. کیونکہ بے چینی جو ہے نا جی, جس کو انگزائٹی کہتے ہیں, وہ دیٹ لیڈز یو نو ویئر. تو وہ جو مسکراہٹ ہو چہرے پہ اور آپ اطمینان کے موڈ میں ہو, جیسے وہ لگ جاتا ہے نا, وہ کہتے جی کون سا موڈ ہے, وہ کہتے جی یہ سائلنٹ موڈ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نا کوئی اطمینان موڈ سیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا ہے, اور ہم اپنی تھوڑی بے چینیوں کو کم کر لیں. تو انشاءاللہ کر لیں گے اگر نیت ہو. آج ہی جمعے کا جو موضوع تھا وہ نیت کا اخلاص ہی تھا, تو نیت ہو تو بس موجی. آپ کی بات بالکل بجائے, کیونکہ جیسا کہ آپ بات کر رہے ہیں فضا کی,
یہاں جو بات جو کی جاتی ہے انوائرمنٹ کی، خاص کر کے گرین انرجی کے متعلق جتنا وہ معاملات جو چل رہے ہیں، یہ ہمارے فعل جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اپنے جو فعل ہیں اس پر تھوڑا غور کریں، ہم کہیں اسراف تو نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں تو ہمیں بیسکلی اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے. تو میرا اصل میں پوچھنے کا وہ یہی بات تھی جس پر آپ خود ہی آگے کہ ہمیں خود جو ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں چیزیں کچھ سیکھنی ہوں گی اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا. جی یہ تو آپ کا جو آپ نے بات کی وہ بذات خود وہ ایک مدلل جواب ہے. تو اب کہنا صرف یہ کہ اب کس بات کا انتظار ہے. تو بس وہ جو آپ کے وہ فیض صاحب کہتے تھے نا کہ چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، تو پھر وہ بس کر لینا چاہیے. ایویں میں کہنا اور کس چیز کا انتظار ہے کہ چلو بھائی چلو جڑی دستک دینی ہے، جو دستک آ گئی، یعنی if somebody is knocking at your door تو آپ کو تو اب یہ بتانا ہے کہ آپ گھر ہیں کہ نہیں ہیں. تو اگر تو جواب نہیں آ رہا تو پھر بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ گھر نہیں ہیں، یا آپ سو رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کوئی نوک کر رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ احساس بھی بالکل ایک دستک کی طرح ہی ہوتی ہے. اور یہ جو آواز ضمیر کی ہے وہ بھی بظاہر تو آپ کو ملتا نہیں ہے کہیں مجسوم، لیکن اندر آپ کے ہوتا ہے، آپ سے بات بھی کرتا ہے، آپ کو احساس بھی دلاتا ہے، آپ کو شاید یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس کچھ زیادہ ہے اور وہاں کچھ کسی کے پاس تھوڑا کم ہے، تو میرا خیال یہ اس کا ہے. اور یہ احساس اتنا اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اتنے خوش اللہ کی ذات اس پہ ہوتی ہے. اور وہ دیکھیں نا، آج وہ کنویں کا ذکر کر رہے تھے اور رسی کا اس خطبے کے جمعے میں، تو آپ نے کبھی بڑوں سے سنا ہو کہ کنواں جو ہے وہ ہمیشہ وہ سیراب رہتا ہے جس سے پانی گیڑا جاتا رہے، پانی نکالتا رہے. جب آپ کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیں پھر وہ سوکھا ہو جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے. تو پانی جب تک نکلتا رہے وہ سب. اور یہی مال کی طرح ہے، یہی علم کے ساتھ میں بھی ہے کہ آپ اس کو، وہ نہیں ہوتی جیسے زنگ لگ جاتا ہے کھڑکیوں میں یا کسی چیز میں تو آپ آئلنگ کرتے ہیں یا گاڑی کے لیے یا وہ ساری چیزوں کے لیے. تو یہ وہ جو مینٹیننس ہے نا جی، وہ آپ کے مال کا کہیں ایک جگہ اکٹھے ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ اس کی ایک اچھی ڈسٹریبیوشن ہو، کتنوں کا بھلا ہو جائے. جیسے دیکھیں کسی کو کھانا کھلانے کا جو ایک جیسچر ہے، تو وہ آپ نے سنا تھا نا پنجابی میں کہتے ہیں ٹڈو دعا کی تھی انہیں. تو وہ ٹڈوں والی وہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ اس کا بھلا کرے جس نے یہ میرے لیے یہ سبب پیدا کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. یہ علم اور حکمت کی باتیں ہیں. ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیل گفتگو بھی کل ہو سکتی ہے، لیکن میں اب چلتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں، ادھر تھوڑا چلتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ فلم اور ڈراموں کی وجہ سے خراب ہے. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ یہ دیکھیں نا، سوال بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتا رہے تھے کہ یہاں بہت احساس ہے انوائرمنٹ کا، جو ورلڈ ویدر چینج ہو رہی ہے اس کا بہت احساس رکھتے ہیں، اسی لیے اتنا رسپانس بھی دیتے ہیں کہ کاربن کتنا پروڈیوس ہوتا ہے، وہ ملک کون سے ہیں جو کاربن پروڈیوس کرتے ہیں، اور افیکٹ کون سے ملک ہو رہے ہیں جو اتنا وہ اس کو پروڈیوس نہیں کرتے. تو یہ جو ریشو ہے نا جی، یہ بالکل اسی طرح ہے. یہ بھی پولوشن اسی طرح ہے. آپ خوشبو لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار کتنی سونی خوشبو ہے، تو کتنا اچھا کوئی پرفیوم لایا ہے، کوئی عطر لایا ہے. آپ کو بدبو کا احساس ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کوئی گند بھی ہے. لیکن یہ سارا جو اب یہاں جو اس سے بھی جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ڈرینیج سسٹم ہے ہمارا. وہ یہ کہ اچھی نالیاں ہوں گی تو صفائی بھی اچھی ہوگی. اگر نالیاں اچھی نہیں ہوں گی تو پھر شہر بھی صاف نہیں ہوگا. وہ جو ایک بظاہر، اب میں اگر لاہور کی بات کروں یا میں سمنا آباد میں رہا تو وہ گندا نالا ہے، تو گندے نالا اگر صاف ہوتا رہے گا اور ڈرین سارا، اور پھر خدا نہ خواستہ آپ دریاؤں میں اپنی غلاظت کو اور کوڑا کرکٹ کو نہیں پھینکیں گے تو وہ آپ کی فضا ٹھیک رہے گی. اب یہاں جب آپ باکسز دیکھ رہے ہیں اور 3 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ گلاسز کے لیے، یہ فوڈ آئٹمز کے لیے، یہ پیپر کے لیے، تو اس سے اتنے سارے پیسے بچتے ہیں جو کینیڈا میں انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم ہی فری کر دی کہ اگر آپ یہ تینوں باکسز کو فالو کرنا شروع کر دیں جیسے یہاں بھی ہو رہا ہے. تو یہ بھی وہ ول کے ساتھ ہے نا کہ ہم تھوڑا سا احساس کریں تو یہ ہو جائے گا. تو اس کو ریپلیکیٹ آپ کسی بھی شعبے میں لے جائیں، وہ کوئی تحریر ہو، وہ ایک فلم ہو،
وہ ایک مومنٹ ہو. بلکہ مجھے تو یہ بھی کہنا ہے کہ میں آئی فیلٹ سو پراؤڈ یہاں بھی ایک آ کے. میں نے حالانکہ 5 بار دیکھ لی مولا جٹ, لیکن یہاں بھی ابھی تک وہ نمائش پذیر ہے, اور یہاں سے بھی یہ ایک سوچا جا رہا ہے کہ ہم ہاں ایک فخر کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ اب بلال کو اگر لیں, ایک نئے فلم میکر کو, ساروں کو, یہ جو کچھ آپ کہتے ہیں, جو کچھ آپ کرتے ہیں, یہ بوم رینگ کی طرح ہوتا ہے. آپ اس کو گھماتے ہیں, یہ گھوم کے آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے. تو وہ آئی تھنک وی نو اٹ ویری ویل کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ نا میٹھا نہ ان کو دیں آپ. بلڈ پریشر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یار نمک کا نہ گھٹ کر دو. تو وہ اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ریسیپی جو ہے وہ اس شعبے میں بھی بنتی ہے. جہاں جہاں اچھا کھانا بنانے والا, جس کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے, وہ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں. ہم اپنی ماؤں کو کیسے یاد کرتے ہیں کہ امی کے ہاتھ کی روٹی جو ہے نا اس کا کوئی. تو مجھے لگتا ہے یہ جو فلم, ڈرامہ, یہ سب چیزیں, یہ بھی جو اس ہنر کو سمجھتے ہیں وہ اس ذمہ داری کا بھی احساس کرتے ہیں اور اس کے مطابق کرتے ہیں. لیکن وہ آپ کو گڈ اینڈ بیڈ اور وہ سب جگہ ملے گا, وہ ساتھ ساتھ ہی. لیکن میرے خیال میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں یوں کہوں گا کہ میکینزم کو شاید نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ڈرامہ جو ہے وہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے یا جو معاشرہ ہے وہ ڈرامے کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس کے اندر میں بھی بہت ساری آپ فیلرز بھی پھینکتے ہیں, بہت سارے نئے آئیڈیاز انٹروڈیوس کراتے ہیں. یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انڈیا میں وہ جو ساس بہو کا ہوتا تھا تو اب ہمیں اب انڈیا دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم نے خود ویسے بنا لی ہیں وہ سازشیں کرنے والی ہے اینڈ آل دیٹ. تو میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. سو اٹس اپ ٹو یو. مطلب ہم اسکرپٹ کو, کہانی کو, سب کو سمجھتے ہیں, لیکن پھر وہ اشتہار اور وہ سارا وہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. تو سب کو دیکھیں جو جس کا جو کام ہے نا اس نے وہ کرنا ہے. چور سے یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ وہ چوری کیوں کرتا ہے. وہ اس کو تو چوری کرتا ہے, اس کا یہ کام ہے. اس کو اپریہنڈ آپ نے کیسے کرنا ہے, قانون کیسے اپلائی کرنا ہے, وہ ایک ہوگا. وی آر ماشاءاللہ وی آر فل آف آئیڈیاز. لیکن وہ اگر آپ میڈیم کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہانی ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کی سنانی ہے. آج اگر ہم اپنے بچوں کو, جنریشن کو اپنی کہانیاں نہیں سنائیں گے, ایون اپنی زبان نہیں بولیں گے, تو وہ کون بولے گا. مطلب آج مجھے یہ بھی یہاں بھی ایک سیکھنے کا احساس ہو رہا ہے کہ میں جس کو یہاں دیکھتا ہوں وہ ڈینش ہے تو وہ ڈینش زبان بولتا ہے, تو پھر ہم بھی تو بولا کریں اپنی ماں بولی بھی اور اپنی زبان بھی. تو وہ ہمیں کس نے روکا ہوا ہے یہ اس بات سے. لیکن وہ جو تھوڑی تھوڑی شرمندگی ہے نا جی, اس سے میرا خیال ہے کہ باہر نکلنا چاہیے. اور اس کو اگر اس کو آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی گلے کا توق بنا کے رکھا ہے تو اس سے آزادی حاصل کرے. جی اچھا نور الحسن صاحب, مجھے یہ بتائیں آپ کی بہت لمبی ایک لسٹ ہے ڈراموں کی, جی جو آپ کو ایک پسند ہے ڈرامہ, جو آپ کو بہت جس نے وہ کیا ہے, جو آپ کہیں گے کہ مجھے بہت پسند ہے, وہ ہم جاننا چاہیں گے آپ کو کون سا. سر ڈرامہ جو ہے نا وہ دیکھنے والوں کے لیے ایسا ہی ہے, وہ ویورز کے لیے. یہ وہ بتائیں کہ کون سا. ہاں آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں نے بطور ناظر دیکھا مجھے کیا پسند ہے, تو میں آپ سے کہوں گا مجھے ایک محبت سو افسانے بہت پسند ہے, مجھے منچلے کا سودا بہت پسند ہے, مجھے تنہائیاں دھوپ کنارے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے ناموس بڑا اچھا لگا, مجھے الف نون بہت اچھا لگتا ہے, 50-50 بہت اچھا لگتا ہے, شعیب صاحب کا الفا براوو چارلی بہت اچھا لگتا ہے, سنہرے دن بہت اچھا لگتا ہے, میرے پاس تمہیں بہت اچھا لگتا ہے. یہ وہ آپ اچھا اس طرح کے. ٹھیک, میں اب پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کے متعلق کیا آپ مطمئن ہیں؟ جیسا کہ اب لالی ووڈ دیکھ لیں, اب مولا جٹ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, بڑی اس نے جو ہے سکسیزفل رہی ہے وہ فلم, اور اس کے میکرز جو ہیں انہوں نے جو محنت کی ہے. تو آپ کیا مطمئن ہیں یا اس سے بھی ابھی وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ آسمان کے آگے اور بھی جہاں ہیں؟ ہم وہ ستاروں کے آگے جہاں بھی ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں. اور وہ بھی اب یہ دیکھیں نا, اب یہ 25 نومبر کو زرار بھی آ رہی ہے, ٹچ بٹن بھی آ رہی ہے, بلکہ میں نے بھی گیسٹ اپیرنس کی ٹچ بٹن میں. قاسم علی مرید کا ڈیبیو ہے, فائزہ افتخار جنہوں نے آنگن لکھا تھا ان کا ڈیبیو ہے ایز فلم رائٹر. پھر یہ 18 کو پاکستان میں جوائلینڈ جو ہے وہ ریلیز ہو گئی, جو غالباً آسکر کے لیے بھی نامنیٹ ہوئی اور بہت سارے فیسٹیولز میں جیتی بھی ہے. تو یہ سارے اپنے اپنے حصے کی کہانی سنا رہے ہیں, اور دنیا دیکھ بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے, جانچ بھی رہی ہے, آنکھ بھی رہی ہے, آپ کو انکریج بھی کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ہوا ہے. یہ بالکل ویسی ہی اچھی ہوا ہے
جیسی سرد ہوا اس وقت کوپن ہیگن میں چل رہی ہے. صحیح ہے, جس کو آپ نے محسوس کیا, ہم نے بھی, ہم یہاں 40-50 سال سے رہ رہے ہیں, ہم نے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ بہت جلدی آ گئی ہے. اچھا, آخری سوال کچھ اس کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے کافی آپ کا لے رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے, خاص کر کے جو نیو کمرز ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا توقعات ہیں, اور خاص کر کے اگر ایک فارن کنٹری میں سے اگر آپ کچھ سلسلہ اس طرح چلائیں کہ جتنا جو ٹیلنٹ ہے پاکستانی یہاں پر جو ہے, ان کو ایک امپورٹ ایکسپورٹ ان کا کیا جائے, ان کو جو ہے استعمال کیا جائے ایک اچھے طریقے سے, اس کے بارے میں کچھ کام ہو رہا ہے یا آگے کوئی ہے اس کو؟ نہیں جی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں کمیونٹی کے لوگوں سے کل تک میں جو ملا ہوں تو جتنی سکسیس سٹوریز ہیں یہاں, مجھے لگتا ہے ان کہانیوں کو ڈرامے کی شکل میں دینی چاہیے. کیا بات. اب جیسے ہمارے وہ خان صاحب 7 سال کی عمر میں یہاں آئے اور یہاں انہوں نے سب اپنی تعلیم حاصل کی, سب پڑھا. بخاری صاحب, شاہ صاحب جو ہیں, انہوں نے یہاں اتنے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا, ڈینش لینگویج سیکھی, سارا وہ ہر ایک کی ایک ایک کہانی ہے. سو میں تو بڑی سنجیدگی سے اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں, ایون سید وجاہت حسین اور ہمارے اور علی فیضان اور بڑے لوگ جتنے بھی ہیں, ان کو یہ ہم بات کریں, رائٹر سے بات کریں, اور یہاں کی خوبصورتی کو بھی, اور کچھ ایسی کہانی جو پاکستان سے چلے ڈینمارک تک آئے, ڈینمارک سے پھر پاکستان آئے, جیسے لوگ آتے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اور اس خوبصورت سنیک کو اور وہ بلیویبل اور مجھے لگ رہا بڑا ریلیٹیبل ہوگا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کامیاب کہانیوں کو اس لیے سامنے بھی لانا چاہیے کہ آج بھی کوئی ایک خواب دیکھ رہا ہوگا جو اس کو دیکھ کے یہ حوصلہ ہوگا کہ اگر یہ کر سکتے ہیں, انہوں نے اس مشکل کا سامنا کر لیا اور اس سے نبرد آزما ہو گئے اور کامیاب ہوئے, تو میں بھی ہو سکتا ہوں. وہ وانبی فیکٹر بھی اس سے آ جائے گا. تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کا بہت ہی شاندار آئیڈیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ کے اس توسط سے بھی جو لوگ دیکھیں, مجھے لگتا ہے یہ وی ہیو ڈن اٹ ان دا پاسٹ. ہم نے لنڈن میں, یو ایس میں, مختلف وقتوں میں اصغر ندیم سید صاحب نے اور لوگوں نے کہانیاں لکھی, ڈاکٹر ڈینس آئزک نے, انہوں نے بھی لکھی. تو ابھی بھی وہ کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں, اور جو اچھے بڑے فلم میکرز ہیں, جیسے 7 اسکائی ہے, 6 سگما ہے, آئی ڈریم ہے, آئی تھنک وہ ان لائنز پہ کام کر سکتے. کاشف نثار ہمارے جو ہیں بہت ہی کمال کے, میں ان سے بھی بلکہ بات اس حوالے سے بھی کروں گا, یا جو میرے جتنا ہلکا ارباب ہے, میں ضرور چاہوں گا یہ برج بننے چاہیے سر. یہ برج بنیں گے, ہم آپ کو ہر ایک سے سیکھنا چاہیے. آپ جو اچھی چیزیں ہیں, اس سے کس نے روکا ہوا ہے آپ کو, کوئی بھلی بات اڈاپٹ کرنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جیسے فیشن کے ٹرینڈز ہوتے ہیں اور آپ مختلف اس کو فالو کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان ٹرینڈز کو بھی دیکھا جائے, ان کہانیوں کو بھی سنا جائے. میں تو بلکہ یہ بڑی سنجیدگی سے اس بارے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہاں کی کامیاب کہانیوں کو بھی ریکارڈ کیا جائے, یعنی اسٹریٹ فرام دا ہارس ماؤتھ. اگر جو سکسیس سٹوریز ہیں, ذرا ہم جائیں ان کے پاسٹ کے اندر, دیکھیں وہ سفر کہاں سے چلا تھا. وہ گگو منڈی سے سفر شروع ہوا تھا, وہ کھاریاں سے شروع ہوا تھا, گجرات سے تھا, لالا موسیٰ سے تھا, لاہور سے تھا, یا وہ گلزار صاحب کا جو دینا ہے وہاں سے تھا, یا پنڈی سے تھا, یا گجر خان سے تھا, یا کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے سے. تو آج وہ ان سٹوریز کا باقی لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے, تاکہ ان کو بھی حوصلہ ہو کہ وی کین ڈو اٹ ٹو. ہم اپنے چینل کے حساب سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی جو ہیں ایک پروگرام ایسا بنائیں یہاں پر جو لوگ ہیں جو کہ ایگزمپلری طور پر جو ہے سامنے آئیں, اور ایک رول ماڈل کے طور پر ہم ان کا بھی انشاءاللہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ان کا بھی ایک بنا لیں گے یہاں سے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں. اچھا, آخر میں کل ایک بہت بڑا پروگرام ہے, جیسا کہ آپ وہاں پر ایز اے چیف گیسٹ آپ کو بلایا گیا ہے, تو لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے آخر میں کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کے کس طرح حصہ لیں؟ میں نے جی ایک بار میں ماجی محترمہ بانو قدسیہ کا انٹرویو کر رہا تھا, تو میں نے ان سے آخر میں کہا کہ آپ کو میسج دیں. انہوں نے کہا جو بڑا بے عمل آدمی ہوتا ہے نا, وہ دیتا ہے میسج. تو ابھی یہ جو دیکھیں اسکرین پہ آپ, وہ کچھ باران رحمت, بارش کے قطرے جو ہیں وہ کچھ آئے ہیں, تو اللہ کرے یہ ایک ساتھ نشانی ہو اسی چیز کی کہ یہ ایک رحمت کا باعث ہو. دیکھیں کسی بھی اچھے کام کے لیے خوش نیتی کے ساتھ آپ جب قدم بڑھاتے ہیں, تو وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ وہ مالی دا کم پانی لانا, پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. تو وہ اللہ کا نام لے کے آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں اپنے کام ریکارڈنگ سب کو وہ ایک کر کے, اور ایک ارادہ کیا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے اور اس میں ہاتھ بٹانا ہے. تو اللہ خیر کر دے گا, اللہ کے کام ہے وہ, اللہ کی ذات سنبھالنے والی ہے. اس نے یہ خیال عطا کیا, اس نے یہ سوچ دی, اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا,
डॉक्टर्स की कम्युनिटी इकट्ठी हुई, अब ये ऑक्सिप पार्क की भी जो करीबन 1 साल की तारीख उनकी है, तो ये ख्याल उन्हें कहाँ से आया होगा? ये दिल में कहते हैं ना वो उठती है, आज दिल्ली की बात हो रही थी वहाँ सारे खुतबे में, तो वो दिल जो है ये इसको वैसे ही बस मांझते रहना चाहिए, और वो अल्लाह का घर ही है, तो अब ये इरादा किया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नूरुल हसन साहब, ये मेरे लिए एक ऑनर्ड की बात थी कि मैंने आप जैसे कलीबर शख्स जो हैं, और आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, आपका जो एक रुतबा है, उनके साथ मेरा ये सर, ये आपकी फ़कत मोहब्बत है। हमने आज आपको जो एज मुअज्जिन देखा अजान देते हुए, और जितने आप खुश इल्हान है माशाल्लाह, वो बड़ी खूबसूरत बात थी, वो बहुत अच्छा लगा। वो सदा जो आपने बुलंद की, और आज फिर बल्कि खालिद साहब ने भी पहली बार अजान दी, वो उनका भी पहला एक्सपीरियंस था। तो ये कितने खूबसूरत मोमेंट्स हैं, कितने चेरिश करने वाले लम्हात हैं ये। सो लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच नूरुल हसन साहब। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑक्सीपैक का भी, और मेनली डॉक्टर हुमा का। जी डॉक्टर साहिबा ने, बल्कि शी मेड इट अ पॉइंट, रात उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि आप बात करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी हाजिर, लेकिन मेरा ते वो की कहते ने ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ नहीं गल बात क्या सुने, माफ़ी करें। वैसे मैं यूँ कहूँ कि डॉक्टर हुमा जो है वो सारा ख्याल कर रही हैं, अच्छा इसको गाइड कर रही हैं हर एक को, और बड़ी अच्छा लीड कर रही है। मैं बस बल्कि आपके ही तवस्सुस से एवरीबडी इज़ ऑन द मार्क, तो जो भी कम्युनिटी है, जो लोग हैं, अगर वो आपके तवस्सुस से देखें तो वो जो उसके लिए टिकट्स हैं या जो भी आप दर में सुखने डू कम टू द इवनिंग, उसमें कुछ गालिबन ऑक्शन भी है, कैलीग्राफीज़ के हवाले से भी, वो सारा भी, तो आप ज़रूर आएँ, अपना हिस्सा डालें, बहुत अच्छा लगे। बल्कि आपको कहने की क्या ज़रूरत है, हमने तो आपसे सीखना है, आपने कदम उठाया है, आपने आवाज़ दी और हम चले आए, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। और इसके साथ साथ मैं मियाँ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी इतनी खूबसूरत गाड़ी में हम बैठ के इंटरव्यू बना रहे थे। मियाँ साहब आखिर में कुछ जो है ये जो कल वाला प्रोग्राम है उसके मतलब कुछ अल्फाज या लोगों को जो पैगाम देना है अपने, कि वो आएँ जोक दर जोक, इसके लिए कुछ अल्फाज। मलिक साहब, मैं सबसे पहले आपका और उससे बढ़कर मोहतरम नूरुल हसन साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि वो पाकिस्तान से आए कितने बड़े काज के लिए, एक इंसानी हमदर्दी के लिए, और एज इंसान हमें अपने बहन भाइयों को पाकिस्तान में उनकी खिदमत करनी है, जिस हालात में जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए जो कुछ भी हम यहाँ बैठ कर सकते हैं, दियार गैर में सभी करते हैं। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़िंदा दिल कौम है। तो कल का प्रोग्राम ऐसे है कि जी कल इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो हिल हुस्न में हो रहा है इसी सिलसिला में, तो मोहतरम मेहमान खुसूसी हैं, आएँ, इन्हें सुने, इन्हें देखें, और इनकी अच्छी अच्छी बातें, इनकी सोच जो हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव रही है इंसानी खिदमत के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए, उसमें आप भी अपना हिस्सा डालें, तो इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम होगा और डिनर होगा, क्वाली होगी। तो आपका भी बहुत और बल्कि मियाँ साहब का जी, मियाँ साहब ने हमें एयरपोर्ट पे रिसीव किया गुलाब के फूलों के साथ। इन्होंने खुद भी कोई गुलाब के फूल की तबीयत ही पाई है और अब मुझे लगता है, लेकिन आपको मियाँ साहब तक पहुंचने के लिए ना कांटों से सफर तय करके जाना पड़ेगा जैसे गुलाब तक पहुंचना होता है। सो दैट्स स्वीट एंड काइंड ऑफ हिम। मैं इतना शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि सारे उम्र में भी बड़े हैं और अपने तजर्बे में मर्तबे में भी, लेकिन वो मैं कल ही इन्हें कह रहा था कि बड़ों की एक खूबी होती है वो ये कि वो बच्चे को कांधे पे बिठाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम्हारा कद जो है ना वो मुझसे भी बड़ा हो गया। तो ये सारे और क्या खूबसूरत क्लैन इनका सारा जो लोग हैं मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कम्युनिटी में। बल्कि मैं यहाँ ये भी बात कहूँ जो मेरे लिए बहुत ही इंप्रेसिव और मैं एक ख्वाब हमेशा देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, जैसे पेशावर में ट्राई भी किया BRT के साथ, कि एक हर जगह एक साइकिलिंग ट्रैक यहाँ नज़र आता है और आपको साइकिल चलाते हुए नज़र आते हैं। आई विश कितना अच्छा होता कि आप और मैं ये गुफ्तगू भी कहीं साइकिल पे करते तो फिर बड़ा अच्छा था। लेकिन मियां साहब जेडे ने अगली दफा जब आप आएंगे मेरे ख्याल निकलन नहीं देते है मसला है। लेकिन मेरे ख्याल साडी उम्र का भी एहसास है, वो तो हवा बड़ी ठंडी हो कहंदे तां हवा लग जानी, ये भी एक वजह हो सकती है। थैंक यू बहुत शुक्रिया सर नूरुल हसन साहब, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। आपकी जो है एक अच्छे इंसान होने के नाते जो है मैं अब बड़ा जो है ना वो फील कर रहा हूँ, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पहले बड़ा वो था, लेकिन वो मैं आपको बताऊँ बड़ी मजे की बात है, वो अमानुल्लाह खान साहब अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे, तो वो उन्हें किसी ने कहा कि वो यार तू लभदा नहीं, उन्हें कहा मैं केड़ा 5000 का नोट केड़ा लभदा नहीं, ठीक है कि नहीं।
تو ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. Thank you, sir. تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے طاہر صاحب. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.